ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 10 میں باب نمبر 3 کے ٹاپک بحر اور بحیرے کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک جو ہے لیکچر نمبر 9 میں پڑھا تھا بحری فرش کے بارے میں اور بحری پانی کی حرکت کے بارے میں، لہروں اور روؤں کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے بحری روؤں کے اسباب کہ بحری رو جو ہے ان کے پیدا ہونے میں کون سے جو ہیں وہ اسباب ہیں۔ بحری روؤں کے اسباب، یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے بحری روئیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اسباب لکھیں۔ بحری روؤں کے اسباب، یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ دائمی ہوائیں یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، چاہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف اس کا رخ ہو، شمال سے جنوب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف۔ سمندری پانی کی حرکت کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہوائیں ہیں۔ ظاہر بات ہے جب سمندری پانی میں ہواؤں کا عمل ہوتا ہے تو اس کی حرکت جو ہے وہ ہواؤں پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر ہوائیں تیز ہوں گی تو سمندری پانی کی حرکت بھی تیز ہو جائے گی، اور اگر ہوائیں جو ہیں وہ کم تیز ہوں گی یا زیادہ تیز نہیں ہوں گی تو پانی کی حرکت بھی نارمل ہوگی۔ ہوائیں جس سمت میں چل رہی ہوں، سمندری پانی بھی اسی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً تجارتی ہوائیں شمالی نصف کرے میں شمال مشرق اور جنوب نصف کرے میں جنوب مشرق سے چلتی ہیں، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی مشرق سے مغرب کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مغربی ہواؤں کے زیر اثر سمندر کا پانی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی کہ ہواؤں کا رخ جس طرف ہو اسی طرف پانی کی حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سمندری پانی کی نمکینیت۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سمندری پانی ہے وہ بہت ہی زیادہ نمکینیت رکھتا ہے، اس میں بہت ہی زیادہ نمکینیت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ نمکینیت ہوگی پانی کی کثافت جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پانی میں جتنی نمکینیت کم ہوگی اس کی کثافت جو ہے وہ اسی طرح کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ سمندری پانی کی حرکت کا ایک اور سبب نمکینیت کا فرق ہے۔ خشکی میں گھرے چھوٹے سمندروں میں نمکینیت زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ جب پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی کی حرکت، سطحی حرکت جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، جبکہ کھلے اور بڑے سمندروں میں نمکینیت کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔ نمکینیت کا یہ فرق بھی پانی کی حرکت کا سبب بنتا ہے۔ جہاں پہ کثافت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پانی کی حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ کثافت کم ہوتی ہے وہاں پہ پانی کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ سمندری پانی کا درجہ حرارت، یعنی کہ جو سمندری پانی ہے اس پر اس کی حرکت میں جو ہے وہ درجہ حرارت بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سمندری پانی کی حرکت کا ایک اہم سبب درجہ حرارت کا فرق ہے۔ خط استوا پر درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو استوائی علاقے ہیں یا قطبی جو علاقے ہیں وہ سرد، اور استوائی علاقے جو ہیں وہ گرم علاقے کہلاتے ہیں۔ تو خط استوا پر درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کی کثافت کم ہوتی ہے، جبکہ قطبی علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا خط استوا پر پانی اوپر اٹھتا اور قطبی علاقوں میں پانی نیچے بیٹھتا رہتا ہے، جو بحری روؤں کے چلنے کا سبب بنتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم ویسے بھی پانی کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی جو کثافت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ وزنی ہو جاتا ہے اور اس کی کثافت جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سمندری پانی جہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کثافت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ لہریں جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، روئے کا سبب بنتی ہیں، اور جہاں پہ جو ہے سمندری پانی کی کثافت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ قطبی علاقوں کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کی کثافت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ پانی جو ہے وہ نیچے بیٹھتا ہے، اوپر کی طرف نہیں اٹھتا، جو بحری روؤں کے چلنے کا سبب بنتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مد و جزر، یہ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس مد و جزر کی تعریف کریں۔
اس کا آنسر ہے ہمارے پاس سمندری پانی کی سطح پر ایک تسلسل سے اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ ساحل سمندر پر چڑھاؤ اور 2 مرتبہ اتار ہوتا ہے، اسے مد و جزر کہتے ہیں۔ یعنی کہ سمندری پانی کی سطح پر جو لگاتار جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے وہ مد و جزر کہلاتا ہے، یا پانی کے ہم اتار چڑھاؤ کو مد و جزر کہتے ہیں۔ مد و جزر کی بنیادی وجہ چاند کی کشش ہے، یعنی کہ چاند جو ہے وہ بھی پانی کے اتار چڑھاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن ایک سائنسدان تھا جس نے اسے 17ویں صدی میں نظریہ کشش ثقل، یعنی کہ کشش کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، کشش ثقل سے ثابت کیا۔ نیوٹن کے مطابق ہر دو اجرام فلکی باہمی کشش رکھتے ہیں۔ اجرام فلکی، اب دیکھیں کہ چاند اور جو پانی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں کشش رکھتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق چاند جو زمین کا نزدیک ترین ہمسایہ ہے، چھوٹے حجم کے باوجود سورج کے مقابلے میں زمین پر مد و جزر پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سورج چاند کے مقابلے میں زمین سے 390 گنا زیادہ فاصلے پر موجود ہے، یعنی کہ چاند جو ہے وہ زمین کے نزدیک ترین ہے، اس وجہ سے اس کا جو پانی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ 390 گنا زیادہ فاصلے پر ہے چاند کی نسبت۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر سورج کی کشش چاند کی کشش کا تقریباً 46% ہے۔ روزانہ اور ماہانہ کے اعتبار سے مد و جزر کی 2 اقسام ہیں۔ روزانہ کے مد و جزر میں پانی کا اتار چڑھاؤ دن میں 2 مرتبہ 12 گھنٹے 25 منٹ کے وقفے سے نمودار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ روزانہ جو ہے وہ مد و جزر جو ہے وہ پانی میں دن میں 2 مرتبہ اتار اور 2 مرتبہ چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 12 گھنٹے 25 منٹ کا ہے۔ زمین پر چاند کی کشش کا سب سے زیادہ اثر اس حصے پر ہوتا ہے جو محوری گردش کے دوران چاند کے سامنے ہوتا ہے، یعنی کہ محوری گردش جب وہ کرتا ہے چاند اور اس کے سامنے زمین کا جو حصہ آتا ہے، اس پانی کا جو حصہ آتا ہے، وہاں پر چاند کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ اثر سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر چاند کے سامنے جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا۔ جتنا پانی کا حصہ چاند کے سامنے ہوتا ہے اس پر چاند زیادہ اثر کرتا ہے، مگر مرکز گریز قوتیں دوسری طرف بھی اس اثر کو سامنے والے حصے کے متوازی رکھتی ہیں، اور یوں ایک وقت میں مد و جزر کا اثر زمین کے دونوں طرف برابر ہوتا ہے۔ ماہانہ مد و جزر 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر۔ یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 4 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، مد و جزر اکبر و اصغر پر نوٹ تحریر کریں۔ مد و جزر اکبر یعنی کہ اکبر کہتے ہیں بڑا کو، اصغر کہتے ہیں چھوٹا کو۔ مد و جزر اکبر زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ جو سورج ہے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ اس گردش کے دوران قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ایک مرتبہ چاند کی 1 تاریخ کو اور دوسری مرتبہ چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی کہ مہینے میں 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج چاند اور زمین ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، اور وہ تاریخیں کون سی ہیں؟ ایک چاند کی 1 اور دوسری چاند کی 14ویں تاریخ۔ چاند اور سورج کی مشترکہ کشش کی وجہ سے سمندر میں معمول سے اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ جب سورج، چاند اور زمین ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو سمندر کی لہریں ہیں وہ عام معمول میں جو لہریں ہوتی ہیں ان سے زیادہ اونچی پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں مد و جزر اکبر کہا جاتا ہے۔ مد و جزر اصغر یعنی کہ چھوٹا مد و جزر، قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتے ہیں، یعنی کہ زاویہ قائمہ جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، وہ بناتے ہیں۔ ایسا چاند کی
7ویں اور 21ویں تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی کہ قمری مہینے میں جو ہے وہ سورج چاند اور زمین جو ہے، چاند اور سورج زمین کے ساتھ ٹھیک ہے 90 ڈگری کا زاویہ بناتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ قمری مہینے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک 7 تاریخ کو اور ایک 21 تاریخ کو۔ دونوں کی کشش ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور سمندر میں معمول سے نیچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ پیچھے جو مد جزر اکبر میں تھا اس میں لہریں جو ہے وہ معمول سے اونچی پیدا ہوتی تھیں، اس میں کیا ہے کہ لہریں جو ہے وہ معمول سے نیچی پیدا ہوتی ہیں، انہیں مد جزر اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس لہروں، بحریروں اور مد و جزر میں فرق۔ لہریں پانی کے اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کو کہتے ہیں۔ ہواؤں، گردباد اور زلزلوں کی وجہ سے پانی کی پرسکون حالت میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، جو لہریں پیدا کرنے کا سب سے اہم سبب ہے۔ جب ہوائیں سمندری پانی کے ایک مخصوص حصے کو ایک خاص سمت میں چلانا شروع کر دیں تو اس حرکت کو بحری رو کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ مد و جزر سمندری پانی میں تسلسل سے پیدا ہونے والا وہ اتار چڑھاؤ جو چاند کی کشش کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ نیکسٹ اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ اہم نکات ہیں، یعنی کہ ہمارے سبق میں سے جو اہم باتیں تھیں وہ نکال کر یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ پانی کی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کو لہر کہتے ہیں، یہ ہم اپنے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے، لہر سے کیا مراد ہے؟ پانی کی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کو لہر کہتے ہیں۔ زمین پر مختلف قسم کے آبی اجسام پائے جاتے ہیں جن کی خصوصیات مختلف ہیں۔ سمندری فرش سطح زمین کی طرح ہر جگہ ہموار نہیں ہے۔ بحری روئیں ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مد و جزر چاند کی کشش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سمندری پانی کی حرکت کا ایک اہم سبب درجہ حرارت کا فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی ایکسرسائز میں ممکنہ سوالات کے جوابات۔ فرسٹ کوسچن ہمارے پاس، کشش ثقل کا نظریہ پیش کرنے والے سائنسدان کا نام، یعنی کہ کشش ثقل کا نظریہ پیش کرنے والے سائنسدان کا نام ہے نیوٹن۔ سطح زمین پر پانی کا سب سے بڑا قطع کہلاتا ہے بحر، جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا۔ بحر اوقیانوس کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے آبنائے جبل الطارق۔ چاند، زمین اور سورج ایک لائن میں ہوتے ہیں چاند کی 1 اور 14ویں تاریخ کو۔ لہریں جو ٹوٹ کر جھاگ بن جاتی ہیں کہلاتی ہیں سرف۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم اپنا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔